باب ما جاء فی تعجیل العصر. یکے بعد دیگرے دو ابواب ہیں. پہلے باب کا حاصل یہ ہے کہ عصر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے، مگر جو روایت ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہے. اور دوسرے باب کا حاصل یہ ہے کہ عصر کی نماز میں فی الجملہ تاخیر کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ تاخیر کرنی چاہیے. ہم نے بتایا تھا کہ احناف کہتے ہیں کہ 3 حقوق کی وجہ سے اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہوتی ہے. ایک حق مصلیان ہے، اس کی مثال فجر کی نماز. نمبر 2 حق وقت، اس کی مثال ظہر کی نماز. اور یہ دونوں مثالیں گزر چکی. اور تیسرا حق جس کی وجہ سے اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہوتی ہے وہ ہے حق صلاۃ، اور اس کی مثال ہے عصر کی نماز. عصر کے بعد نمازیں ممنوع ہیں، نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور لوگ ظاہر ہیں کھیت میں سے کاروبار سے پڑھ لکھ رہے ہیں تو وہاں سے اذان سننے کے بعد ہی مسجد میں آئیں گے اور اذان ہوگی وقت داخل ہونے کے بعد. اب اگر وقت داخل ہونے کے ساتھ فوراً عصر کی نماز پڑھو گے، جیسا کہ مغرب کی اذان ہونے کے ساتھ معاً مغرب پڑھتے ہو، اسی طرح وقت داخل ہونے کے ساتھ اذان کہو گے عصر کی اور فوراً عصر پڑھو گے، تو یہ لوگ جو نفلیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پاس نفلیں پڑھنے کا وقت نہیں رہے گا. پہلے تو وہ پڑھ نہیں سکتے کیونکہ فوراً نماز کھڑی کر رہے ہو، اور بعد میں نوافل ممنوع ہیں. لہذا ان لوگوں کو جو وقت داخل ہونے کے بعد اور اذان کے بعد کاروبار سے کھیت ویت سے یا دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں آئے ہیں ان کو کچھ ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ 2-4 نفلیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں. یہ ہے حق صلاۃ، نماز کا حق یعنی نفلوں کا حق. اس حق صلاۃ کی وجہ سے احناف کہتے ہیں کہ عصر کی نماز میں فی الجملہ تاخیر مستحب ہے، یعنی تھوڑی بہت تاخیر کرنی چاہیے، مگر تاخیر بہت زیادہ کہ تاخیر کی وجہ سے نماز اس فرار شمس تک پہنچ جائے یا قریب پہنچ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی نماز قرار دیا ہے. اتنی تاخیر نہیں کی جائے گی، لیکن پھر جملہ تاخیر یعنی تھوڑی بہت تاخیر، تاکہ اذان سننے کے بعد جو لوگ مسجد میں آئے ہیں اگر وہ 2-4 نفلیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں. اتنی تاخیر کرنی چاہیے، یہ مستحب ہے، اور یہ بات اگلے باب کی روایت سے صراحتاً ثابت ہوگی. بہرحال ائمہ ثلاثہ اس بات کے قائل ہیں کہ عصر کی نماز وقت داخل ہوتے ہی فوراً پڑھی جائے گی. اول وقت میں پڑھنا ہی فضیلت ہے، اور پہلا باب انہی کے لیے
احناف اس بات کے قائل ہیں کہ عصر کی نماز میں فی الجملہ تاخیر کی جائے گی، یعنی تھوڑی بہت تاخیر کی جائے گی، اور یہ جو تاخیر کرنا ہے یہ حق صلاۃ کی وجہ سے ہے، تاکہ جو لوگ 2-4 نفلیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو موقع ملے اور وہ نماز سے پہلے 2-4 نفلیں پڑھ لیں، اس لیے کہ نماز کے بعد نوافل پڑھنا ممنوع ہے۔ لفظ عصر، اس لفظ کے لغوی معنی میں اگر آپ غور کرو گے تو بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو بات فرماتے ہیں وہی بات سمجھ میں آئے۔ دیکھو عصر کے معنی ہے نچوڑنا، عصر کے معنی ہے نچوڑنا۔ عصر کو عصر کیوں کہا جاتا ہے؟ دن کا زیادہ تر حصہ گزارنے کے بعد یہ نماز پڑھنی ہے۔ نچوڑنا تو جبھی پایا جائے گا نہیں، دن کا زیادہ تر حصہ گزارنے کے بعد یہ نماز پڑھنی ہے، اس لیے اس کو عصر کہا جاتا ہے۔ بس لفظ عصر میں غور کریں تو بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے آپ کہ عصر کی نماز میں تاخیر ہونی چاہیے، تھوڑی تاخیر سے عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، مگر اتنی تاخیر کہ معاملہ اس فرار شمس تک پہنچ جائے یا اس کے قریب تک پہنچ جائے، یہ درست نہیں ہے، احناف اس کے قائل نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی نماز قرار دیا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، روایت کو اچھی طرح دیکھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے، درا حالے کے سورج ان کے کمرے میں ہوتا تھا، حضرت عائشہ کے کمرے میں ہوتا تھا، سایہ کمرے سے چڑھا نہیں ہوتا تھا، سایہ کمرے سے چڑھا نہیں ہوتا تھا، سایہ سورج کمرے کے اندر ہے، اگلی دیوار پر سایہ نہیں چڑھا، اس مرحلے میں حضور عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ دو باتیں جانو، ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا اس کے 2 دروازے تھے، ایک مغربی جانب میں تھا، ایک مشرقی جانب میں تھا، اور مغربی جانب میں جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، مغربی جانب میں جو دروازہ تھا وہ مسجد میں کھلتا تھا۔ دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو دوسری جانب دروازہ تھا اس کے ساتھ ایک صحن تھا چھوٹا، جیسے ہم لوگ بھی اپنا کمرہ بناتے ہیں اور کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا صحن بناتے ہیں جس کو ہم 4 دیواری سے گھیر لیتے ہیں، تو حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا اس حجرے سے متصل ایک صحن تھا جو 4 دیواری سے گھرا ہوا تھا۔ تیسری بات، لفظ حجرہ کا اطلاق کمرے پر بھی ہوتا ہے جس میں آدمی بود و باش اختیار کرتا ہے، اور لفظ حجرہ کا اطلاق صحن پر بھی ہوتا ہے جو 4 دیواری سے گھرا ہوا۔
یاد رکھنا کمرہ جس کے اندر بندہ رہتا ہے اس کو بھی حجرہ کہتے ہیں، اور کمرے سے متصل جو صحن ہو جو چار دیواری سے گھیر لیا گیا ہو اس پر بھی حجرے کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں ذہن میں رکھ کر اب حدیث شریف کو دیکھو۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ حضور عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے، درا حالے کہ سورج حجرے میں ہوتا تھا۔ بھائی مغربی جانب میں جو دروازہ ہے وہاں سے دھوپ کمرے کے اندر جائے گی کیسے؟ جب سورج ڈھلے گا تو مغربی جانب سے دھوپ، آپ دیکھو ادھر ہمارا سورج ڈھلتا ہے، جب سورج ڈوبنے کے لیے ادھر جاتا ہے تو دھوپ ادھر آتی ہے نہیں؟ تو جب مغربی جانب میں سورج جائے گا تو مغربی جانب جو دروازہ ہے اس دروازے سے دھوپ کس کے اندر جائے گی؟ کمرے کے اندر جائے گی۔ یہاں تک تو بات صحیح ہو گئی، لیکن اگلا ٹکڑا لم یظہر الفیء من حجرتھا، سایہ حجرے کے دروازے پر دیوار پر چڑھا نہیں ہوتا تھا۔ آپ بتلاؤ کمرے کے اندر سایہ چڑھے گا یا دھوپ چڑھے گی؟ دھوپ چڑھے گی۔ سایہ تو باہر پڑتا ہے، کمرے کے اندر سایہ تھوڑا ہی پڑے گا۔ کمرے کے اندر تو دھوپ آئی ہے، اور جو جو سورج نیچے جاتا رہے گا دھوپ آگے بڑھتی رہے گی اور بڑھتے بڑھتے اگلی دیوار پر چڑھے گی۔ ادھر سورج ڈوبنے کے لیے گیا، سورج اندر آتا رہے گا، اور جو جو سورج نیچے جاتا رہے گا وہ سورج بڑھتا رہے گا اور اس دیوار پر چڑھے گا۔ تو سایہ نہیں چڑھے گا، دیوار پر دھوپ چڑھے گی۔ اور حضرت عائشہ یہ کہہ رہی کہ سایہ نہیں چڑھا ہوتا تھا۔ بس پتا چلا کہ یہاں حجرے سے جو وہ حجرہ کمرہ جس میں قوت و باش اختیار کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، یہ طے ہو گیا۔ آپ سمجھیں، اگر کمرہ مراد ہوتا تو حضرت عائشہ یہ کہتی ہے کہ سورج ابھی دیوار پر چڑھا نہیں ہوتا تھا، مگر حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ سورج کمرے میں ہوتا تھا، سایہ دیوار پر چڑھا نہیں ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ کمرہ تو مراد نہیں۔ بس یہاں حجرے سے کیا مراد لینا ہوگا؟ وہ جو حضرت عائشہ کے حجرے سے متصل صحن ہے وہ مراد لیا جائے۔ اب حدیث کا مطلب کیا ہے؟ سورج کمرے کا سایہ، سورج جو ہے وہ صحن میں ہے۔ سورج ارے کیا کر رہا ہے؟ سورج صحن میں ہے، کمرے کا جو سایہ پڑ رہا ہے وہ صحن کی اگلی دیوار پر ابھی چڑھا نہیں ہے۔ بات کو سمجھ پا رہے ہو گے؟ بھائی اگر آپ کھلا مراد لیں گے تو سورج کہاں پڑے گا؟ صحن میں، اور جو آگے پیچھے عمارت ہوگی اس کا سایہ آگے آگے بڑھے گا کہ نہیں؟ تو اگلی دیوار پر وہ چڑھے گا۔ تو حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہے کہ سورج ابھی صحن میں ہوتا تھا، اس عمارت کا جو سایہ پڑ رہا ہے وہ صحن کی جو اگلی دیوار ہے ابھی اس پر چڑھنا شروع نہیں ہوتا تھا کہ اس سے پہلے حضور عصر کی نماز پڑھ لیا ہے۔ بات بالکل واضح ہو گئی، مگر فیصلہ کچھ نہیں ہوا۔ نہ آپ تاخیر پر دلالت کر سکتے ہیں نہ تاجیل پر۔ جب تک دو باتیں معلوم نہ ہو جائیں تاخیر یا تاجیل پر دلالت نہیں ہو سکتی۔ ایک حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا 2 منزلہ تھا، یہ طے شدہ بات ہے۔ حضرت عائشہ کا حجرہ 2 منزلہ تھا، مگر اس کی اونچائی کتنی تھی جب تک یہ بات معلوم نہ ہو جائے، اور صحن کتنا بڑا تھا جب تک یہ 2 باتیں معلوم نہ ہو جائیں آپ حدیث کو تاجیل یا تاخیر پر محمول نہیں کر سکتے۔
اور ان دونوں باتوں کو معلوم کرنے کا آج کوئی راستہ نہیں ہے، نہ وہ صحن ہے اور نہ دو منزلہ باقی رہا۔ جب دونوں باتیں معلوم نہیں کی جا سکتی تو یہ حدیث تعجیل یا تاخیر کے معاملے میں فیصلہ کن نہیں ہے۔ دیکھو، عمارت زیادہ اونچی ہو تو سایہ بڑا پڑے گا کہ نہیں، اور اگر صحن کی دیوار کم ہو تو جلدی چڑھ جائے گا، اور صحن بہت بڑا ہو تو اس صورت میں دیوار پر چڑھنے میں سایے کو تاخیر ہوگی کہ نہیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ اگر مان لو کہ 2 منزل ہونے کے باوجود بہت اونچائی نہیں تھی اور صحن بڑا تھا تو اسی حدیث کی دلالت تاخیر پر ہو جائے گی، اسی حدیث کی دلالت تاخیر پر ہو جائے گی۔ اور اگر دونوں منزلیں مل کر خوب اونچی ہو گئی تھی اور صحن چھوٹا تھا تو پھر اسی حدیث کی دلالت تعجیل پر ہو جائے گی۔ اور یہ دو باتیں معلوم کرنے کی آج کوئی صورت نہیں ہے، وہ صحن کتنا بڑا کرنا یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے، اور دونوں منزل مل کر اونچائی کتنی تھی یہ بات بھی معلوم نہیں کی جا سکتی۔ جب یہ دونوں باتیں معلوم نہیں کی جا سکتی تو اس حدیث سے نہ تعجیل پر اور نہ تاخیر پر، دونوں پر استدلال نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ حدیث فیصلہ کن نہیں ہے۔ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها، وفي الباب عن أنس وأبي ذر وجابر ورافع بن خديج، ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، وهو بے شک حسن صحیح ہے، حسن صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر حدیث سے تعجیل یا تاخیر پر استدلال ممکن نہیں ہے۔ وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها، ويقول عبد الله بن المبارك وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن انه دخل على انس بن مالك في داره بالبصرة۔ ایک دوسری روایت سے تعجیل اثر پر استدلال کر رہے ہیں، مگر وہ استدلال بھی تام نہیں ہے۔ علاء بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے جو بصرہ میں تھا۔ حضرت انس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بصرہ میں جا بسے، اور بصرہ میں ایک مسجد سے متصل مکان تھا، اور حضرت انس بوڑھے ہو چکے ہیں۔ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان کے لیے ہر جماعت میں آنا ممکن نہیں ہے، کوئی ہے تو ساتھ لے آتا ہے، کوئی نہیں ہے تو گھر میں تنہا نماز پڑھ لیتے۔ دیکھو 20 سے زیادہ آزار ہیں جن کی وجہ سے جماعت سے تخلف جائز ہے، 20 سے زیادہ آزار ہیں جن کی وجہ سے جماعت سے تخلف جائز ہے۔ آپ گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت میں شریک ہونا ضروری نہیں۔ ان میں سے ایک بڑھاپے کا عذر بھی ہے، بوڑھا آدمی بھی گھر پر نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت سے تخلف جائز ہے۔ اگر جانا چاہے مسجد میں چلا جائے، گھر پر پڑھنا چاہے گھر پر پڑھنا۔ حضرت انس بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی خادم وغیرہ موجود ہوتا ہوگا تو اس کے سہارے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہوں گے، اور کوئی موجود نہیں ہوتا ہوگا تو گھر پر ہی نماز پڑھتے ہوں گے۔
تو حضرت انس گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں. علاء بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ حضرت انس کے پاس گئے ان کے گھر میں جو بصرہ میں تھا. حین انصرف من الظہر، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ظہر کی نماز مسجد میں پڑھی اور نماز پڑھتے ہی فوراً حضرت انس کے گھر پر گئے. ودارہ بجنب المسجد، حضرت انس کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا. ایسا نہیں کہ جانے میں دیر لگ گئی ہو، بالکل متصل مکان تھا. فقال، ہم لوگ جا کر بھی بیٹھے کہ حضرت انس کہنے لگے موجود لوگوں سے قوموا فصلوا العصر، کھڑے ہو تکبیر کہو عصر کی نماز پڑھیں. یہ ظہر پڑھ کر آئے ہیں اور ظہر پڑھ کر زیادہ دیر نہیں گزری، فوراً کے فوراً ہی گھر میں آئے اور فوراً حضرت انس عصر پڑھ رہے ہیں. راوی کہتے ہیں بس ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے عصر کی نماز پڑھی. فلما انصرفنا، پر جب ہم نے سلام پھیرا تو حضرت انس نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان قام، کہ وہ منافق کی نماز ہے کہ آدمی بیٹھا رہے سورج کی ٹکیا کو دیکھتا رہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جائے یعنی بالکل ڈوبنے کے قریب ہو جائے تو کھڑا ہو. فنقر اربعا، اور وہ 4 ڈھوگے مار لے. فنقر اربعا، اور وہ 4 مرغی کو تم نے دیکھا ہوگا وہ چپتی ہے، بس یہ چپتی ہے، وہ ایک دانہ لے اونٹ کی طرح اور اطمینان سے چبائے پھر دوسری مرتبہ، اس طرح نہیں کرتی، وہ دھڑ چپتی ہے. تو اسی طرح بیٹھا ہے، جب دیکھا کہ بالکل سورج غروب ہونے والا ہے کھڑا ہوا اور دھڑا دھڑ 4 رکعت پڑھ دی. لا یذکر اللہ فیہ الا قلیلا، ان رکعتوں میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا مگر بہت معمولی سا، دھڑا دھڑ پڑھ دیا. حضور نے اس کو منافق کی نماز قرار دی. حدیث شریف پوری ہوئی. اس میں 2 باتیں ثابت ہوئی. ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ مسجد محلہ میں ظہر کی نماز میں غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے، بہت زیادہ تاخیر سے ظہر پڑی گئی ہے جو درست نہیں ہے. دیکھو اس زمانے میں مسجدوں کے امام امرائے سلطنت ہوا کرتے تھے اور امرائے سلطنت کے ہاتھ میں تو طاقت ہے. آج کے اماموں کی طرح وہ امام نہیں ہے کہ جو چاہے ڈانٹ دے ان کو. ان کے ہاتھ میں تو طاقت ہے، وہ جب چاہیں گے آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے، اور اگر کوئی اعتراض کرے گا تو تشریف کو تربوز بنا دیں گے، مار مار کر تشریف کو تربوز بنا دیں گے، اعتراض نہیں کر سکتے. لوگ بیچارے بیٹھے رہے ہیں. تو جو امام ہے وہ نہایت تاخیر سے آیا ہے، بالکل ظہر اس نے آخر وقت میں پڑھائی ہے، یہ غلط طریقہ. ایک تو یہ ثابت ہوا اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی حضرت انس نے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھی ہے. نماز کا وقت داخل ہوتے ہی فوراً انہوں نے عصر کی نماز پڑھی ہے. آپ غور کیجیے، یہ نماز پڑھ کر مسجد سے گھر میں آئے اور گھر میں آگے بھی صحیح طرح بیٹھے بھی نہیں کہ حضرت انس کہنے لگے موجود لوگوں سے تکبیر کو اثر پڑھ لیتے ہیں. تو تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، تاجیل کر رہے ہیں. معلوم ہوا عصر کی نماز میں تاجیل ہے، تاجیل مستحب ہے. یہی استدلال ہے ان میں چلاتا ہے. اور ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت انس کا ذاتی معاملہ ہے. گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور گھر میں نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے جلدی پڑھ لے تاخیر سے پڑھ لے. ہم نے جو کہا ہے کہ عصر کی نماز میں کچھ نہ کچھ تاخیر ہونی چاہیے، یہ مسجد میں کہا ہے اور حق صلاۃ کی وجہ سے کہا ہے تاکہ
تاکہ جو لوگ نفلیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو نفلیں پڑھنے کا موقع ملے، اس وجہ سے کہا ہے۔ اور جو آدمی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کو نفلیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی وہ اپنے بارے میں جانتا ہے، بس نفلیں پڑھنی ہو تو نفلیں پڑھ کر اثر پڑے اور نہ پڑھنی ہو تو فوراً اثر پڑ لے، ذاتی معاملہ ہوگا۔ یہ تو گھر کا ذاتی معاملہ ہے، اور ہم نے جو حق صلاۃ کی وجہ سے نماز تاخیر کی بات کہی وہ مسجد الجماع کے لیے کہا ہے، گھر کے لیے نہیں کہا ہے۔ لہذا یہ حدیث احناف کے خلاف نہیں ہوئی۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال قوموا فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في تأخير صلاة العصر، عصر کی نماز میں پھر جملہ تاخیر کرنا ہے، احناف کا مستدل۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه۔ ام سلمہ زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانے کے لوگوں پر نقد کر رہی ہیں، تنقید کر رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں ظہر کو جلدی پڑھا کرتے تھے اور تم لوگ حضور کے مقابلے میں عصر کو جلدی پڑھتے ہو۔ ترجمہ سمجھنا ہے؟ یعنی تمہارے دونوں عمل غلط ہیں۔ تم ظہر جتنی تاخیر سے پڑھ رہے ہو یہ حضور کا طریقہ نہیں تھا، حضور اس سے کافی پہلے ظہر پڑھا کرتے تھے، اور تم لوگ عصر کو جتنی جلدی پڑھتے ہو یہ بھی حضور کا طریقہ نہیں تھا، حضور عصر کی نماز تھوڑی تاخیر کر کے پڑھا کرتے تھے۔ کیا ثابت ہوا؟ یہی ثابت ہوا کہ نہیں کہ حضور کا طریقہ عصر کی نماز میں تاخیر کرنے کا تھا، تاخیر کر کے عصر کی نماز پڑھنا حضور کا طریقہ تھا، یہ حدیث سے ثابت ہوا اور احناف اسی کے قائل ہیں۔ قال ابو عیسیٰ وقد روی هذا الحدیث عن ابن ملیکۃ عن ام سلمۃ نحوہ، اور یہ روایت حسن صحیح ہے مگر حکم نہیں لگایا۔ باب ما جاء فی وقت المغرب، آپ حضرات جانتے ہو کہ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وقت مستحب ہے غروب کے بعد مع نماز مغرب پڑھ لینا، یعنی مغرب کی نماز میں تعجیل مستحب ہے، اس میں اختلاف، اس میں سب اتفاق ہے۔ کیوں؟ جس کو نفلیں پڑھنے کا شوق ہے مغرب کے بعد پڑھ لو۔ دیکھو عصر کے بعد تو آپ نہیں پڑھ سکتے، لہذا عصر میں نفلوں کا کچھ ٹائم دینا پڑے گا، اور مغرب کے بعد نفلیں پڑھنے کی گنجائش ہے، لہذا مغرب میں ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے، غروب ہوتے ہی فوراً اذان ہوگی اور اذان کے بعد مع نماز پڑھ لی جائے۔ گرمی کی مغرب ہو یا سردی کی مغرب ہو، دونوں صورتوں میں اول وقت میں مغرب کی نماز پڑھی جائے۔ آپ حضرات نے کتاب الصلاۃ کی پہلی ہی حدیث پڑھی، حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ السلام نے 2 دن تک امامت کی، اور پہلے دن تمام نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن تمام نمازیں مستحب کی رعایت کرتے ہوئے آخری وقت میں پڑھائیں۔ لیکن مغرب کی نماز دونوں دن
ایک ہی وقت میں پڑھائی گئی، دونوں دن غروب ہوتے ہی فوراً پڑھائی. بس معلوم ہوا کہ مغرب میں تعجیل مستحب ہے اور اس میں سب کا اتفاق ہے. بلکہ حضرت جبرائیل نے چونکہ دونوں دن مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھائی، اس لیے امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ مغرب کی نماز مغرب کا وقت موسع نہیں ہے بلکہ مضیق ہے، تنگ ہے. امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ مغرب کا وقت موسع نہیں ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے بلکہ تنگ ہے، مضیق ہے. امام شافعی کا ایک قول یہ ہے مغرب کا وقت کتنی دیر رہتا ہے؟ غروب ہونے کے بعد بندہ وضو کر کے اور غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر کے 5 رکعت پڑھ سکے، بس اتنی دیر مغرب کا وقت رہتا ہے اور اس کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے. امام شافعی کا ایک قول یہ ہے، اور انہوں نے یہ جو بات کہی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے دونوں دن مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھائی. دونوں دن ایک وقت میں پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب کے وقت میں توسیع نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے بلکہ وہ وقت مضیق ہے. مگر ائمہ ثلاثہ، جمہور اور امام شافعی کا مفتہ بھی قول یہ ہے کہ مغرب کے وقت میں بھی گنجائش ہے اور شفق کے غروب تک مغرب کا وقت رہتا ہے. چنانچہ آپ نے پہلے ہی بات میں حضرت بریدہ کی حدیث پڑھی. ایک صاحب نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نمازوں کے اوقات سکھلا دیجیے. تو حضور نے اس سے کہا تم میرے ساتھ ٹھہرے رہو، اور 2 دن اس کے لیے حضور نے نماز پڑھی. پہلے دن تمام نمازیں اول وقت میں اور دوسرے دن تمام نمازیں آخری وقت میں. اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضور نے دوسرے دن جو مغرب پڑھائی تھی وہ شفق غروب ہونے سے ذرا دیر پہلے پڑھائی تھی. شفق غروب ہونے سے ذرا دیر پہلے پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب کے وقت میں گنجائش ہے. چنانچہ جمہور اسی کے قائل ہیں، ائمہ ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہی اور یہی مفتہ بھی قول ہے. بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا جہاں شوافع ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے، جماعت سے مغرب کی نماز پڑھیں گے اور سنت پڑھ کر 2-4 منٹ بیٹھے رہیں گے اور اس کے بعد عشاء پڑھ کر چلے جاتے ہیں. کیونکہ امام شافعی کے قول کے مطابق مغرب کا وقت کتنا ہے جس میں آدمی 5 رکعت پڑھ سکے. وضو کے ساتھ یا غسل کی ضرورت ہو تو غسل کے ساتھ 5 رکعت پڑھ سکے، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو وہ مغرب پڑھنے آئیں گے، مغرب پڑھی، 2 سنتیں پڑھی اور 1-2 منٹ بیٹھے اور اس کے بعد عشاء پڑھ کے پھر فارغ ہو کے چلے. یاد رکھو یہ طریقہ غلط ہے. امام شافعی کا بے شک ایک قول یہ ہے، مگر ان کے مذہب میں بھی مفتہ بھی قول یہ نہیں ہے. مفتہ بھی قول یہی ہے کہ مغرب کا وقت شفق تک رہتا ہے اور شفق کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. مغرب پڑھتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا تھا اور سورج پردے میں چھپ جاتا تھا. وتوارت بالحجاب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. وفي الباب عن جابر وزيد بن
خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب. وحديث عباس قد روي عنه موقوفا وهو أصح. قال أبو عيسى حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين. اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها. اور یہ سب اسی کے قائل ہیں. اتنی تاخیر کرنا کہ آسمان کالا پڑ جائے اور کچھ ستارے نظر آئے مگر ستاروں کا جال نہ بنا ہو. اتنی تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے. اور ستاروں کا جال بن گیا ہو, خوب ستارے نظر آنے لگے ہو, اتنی تاخیر کرنا مکروہ تحریم نہیں ہے. اور یہ کب؟ جب عذر نہ ہو. اگر عذر ہے, سفر کا عذر ہے یا کوئی اور عذر ہے تو پھر تاخیر کرنے میں کراہت نہیں ہے, پھر کوئی حرج نہیں. حتی قال بعض اہل العلم لیس لصلاة المغرب الا وقت واحد. یہ امام شافعی کا ایک قول ہے. وذهبوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل وهو قول ابن المبارك والشافعي. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ حضور کب عشاء پڑھا کرتے تھے؟ آپ حضرات جانتے ہو شفق کے غروب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. مگر شفق سے کون سی شفق مراد ہے؟ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کہتے ہیں کہ شفق احمر مراد ہے, اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شفق ابیض مراد ہے. شفق احمر کے بعد شفق ابیض آتی ہے. جب وہ غروب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. گویا جمہور کے نزدیک 10-12 منٹ پہلے عشاء کا وقت شروع ہوگا اور امام اعظم کے نزدیک 10-12 منٹ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوگا. اور احتیاط یہی ہے کہ امام اعظم کے قول پر عمل کیا جائے. اس صورت میں بھی یقین عشاء کی نماز ہو جائے. اور حضور عشاء کی نماز کس وقت پڑھتے تھے, اس سلسلے میں جو بعد میں روایت آ رہی ہے وہ روایت فیصلہ تو نہیں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهم قال انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اس نماز کا وقت جانتا ہوں. عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے اس کا علم سب سے زیادہ مجھے ہے. حضرت نعمان نے جہاں یہ بات فرمائی کہ دیکھو یہ تکبر نہیں ہے, بلکہ حضرت نعمان جس زمانے میں اور جس علاقے میں یہ بات فرما رہے ہوں گے وہاں تنہا صحابی ہوں گے, کوئی اور صحابی زندہ نہیں رہا ہوگا. بس ظاہر بات ہے جس نے حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے وہی تو زیادہ ہی رکھے گا. بس حضرت نعمان کا یہ جملہ بربنائے تکبر نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت حال کا بیان ہے کہ اس وقت حضور کے اس عمل کو دیکھنے والا میں تنہا موجود ہوں, لہذا اس کا علم زیادہ مجھے. کان رسول اللہ یصلیھا لسقوط القمر بثالثۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے تیسری رات کا چاند چھپنے کے وقت. تیسری تاریخ کا چاند آپ جانتے ہو پہلی تاریخ اردو مہینے سے پہلی تاریخ چاند جلدی غروب ہو جائے گا. دوسری تاریخ میں پہلے مقابلے میں زیادہ دیر تک باقی رہے گا. تیسری تاریخ میں اور زیادہ دیر تک باقی رہے گا.
چوتھی تاریخ میں اور زیادہ دیر تک، اور 11-12 ہوتے ہوتے تو پوری رات باقی رہتا ہے۔ تو حضرت نعمان کہہ رہے ہیں کہ تیسری تاریخ کا چاند جس وقت چھپتا ہے اس وقت میں حضور عشاء پڑھا کرتے ہیں۔ بات واضح نہیں ہوئی، اس لیے کہ تیسری تاریخ کا چاند کب چھپتا ہے حالات کے اعتبار سے فرق پڑے گا۔ اگر پچھلا مہینہ 29 کا پورا ہوا ہے تو تیسری تاریخ کا چاند جلدی چھپ جائے گا، اور پچھلا مہینہ 30 تاریخ میں پورا ہوا ہے تو تیسری تاریخ کا چاند تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چھپے گا، آدھے گھنٹے کا فرق پڑ جائے گا۔ علاوہ ازیں ساری دنیا کے احوال یکساں نہیں ہے، طول البلد کی وجہ سے تو چاند کے غروب اور طلوع پر فرق نہیں پڑتا، مگر عرض البلد کی وجہ سے طلوع اور غروب پر فرق پڑتا ہے۔ لہذا مدینہ کے جو احوال ہے ساری دنیا کے احوال ویسے ہی ہو، یکساں نہیں ہے۔ بعض دوسری جگہوں کے احوال دوسرے ہو سکتے ہیں، عرض بلد کی وجہ سے چاند کے طول و غروب پر فرق پڑا کرتا ہے۔ لہذا حدیث جو ہے فیصلہ کن بہرحال نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابي عوانة بهذا الاسناد نحوه قال ابو عيسى روى هذا الحديث شيء عن ابي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه شيء عن بشير بن ثابت وحديث ابي عوانة اصح عندنا لان يزيد بن هارون روى عن شعبة عن ابي بشر نحو روایت ابی عوانہ باب ما جاء فی تاخیر العشاء الآخرۃ، عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ تہائی رات گزار کر یا آدھی رات گزار کر عشاء کی نماز پڑھنا مستحب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لولا ان اشق على امتی لامرتهم ان يؤخر العشاء الى ثلث الليل او قال نصفه، اگر مجھے امت پر حکم بھاری ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تہائی رات گزار کر پڑھیں، یا فرمایا آدھی رات گزار کر پڑھیں، مگر یہ حکم دوں گا تو لوگوں پر حکم بھاری ہو جائے گا، اس لیے میں حکم نہیں دے رہا۔ مگر یہاں سے حضور کی پسندیدگی ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور جب حضور کی پسندیدگی ظاہر ہو رہی ہے تو خود بخود پتہ چلا کہ عشاء کی نماز مؤخر کر کے پڑھنا مستحب۔ مگر عشاء کی نماز مؤخر کر کے پڑھنا یہ حق اللہ ہوا، اور بندوں کا حق کیا ہے کہ عشاء کی نماز وقت داخل ہوتے ہی فوراً پڑھ لی جائے تاکہ لوگ آزاد ہو جائیں اور سو سکیں۔ دیکھو جب تک آدمی عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، اور عشاء پڑھتے ہی آدمی سلطان اللیل ہو جاتا ہے۔ سلطان اللیل، رات کا بادشاہ، ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے ٹینشن فری ہو گیا۔ بس بندوں کا حق یہ چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھ لی جائے، اور اللہ کا حق یہ چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے۔ اور میں پہلے بتلا چکا ہوں جہاں بھی بندوں کا حق اور اللہ کا حق باہم متعارض ہوگا وہاں مقدم بندوں کا حق ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہستی ہے اور بندے محتاج ہیں، محتاجوں کی رعایت کی جائے۔ لہذا بندوں کے حق کی وجہ سے عشاء کی نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے۔
بہتر ہوگا، افضل ہوگا کہ جلدی پڑھا جائے، ورنہ حقیقتاً عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے۔ اور یہ حق مصلیان کی دوسری مثال ہے۔ دیکھو حق مصلیان کی ایک مثال تو فجر کی نماز آئی، وہاں بندوں کا حق چاہتا ہے تاخیر سے پڑھنا، اور یہ دوسری مثال ہے، یہاں بندوں کا حق چاہتا ہے جلدی پڑھنا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ حق مصلیان کی وجہ سے اول وقت کی فضیلت ثانی وقت میں بھی آتی ہے، اور ثانی وقت کی فضیلت اول وقت میں بھی آتی ہے۔ اور یہی بات حق صلاۃ کی وجہ سے اور حق وقت کی وجہ سے بھی ہوگی، وہاں بھی اول وقت کی فضیلت ثانی وقت میں جائے گی۔ وبه قال أخبرنا حناد قال حدثنا عبدة بن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو قال نصفه۔ وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق۔ دوسرا